اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 ذی القعدہ کی رات، دحو الارض کی رات، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پانی کے اوپر اور کعبہ کے نیچے زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ بڑی عزت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت 100 سال کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا اور میں اپنے والد کے ہمراہ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ رات ہم نے وہیں گزاری۔ رات کا کھانا بھی ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ تناول کیا۔ اسی دوران امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں پانی پہ کعبہ کے نیچے زمین کو بچھایا گیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے ہیں۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ نماز پڑھیں، ذکر اذکار انجام دیں، تسبیح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور جتنی عبادت بجا لا سکتے ہیں بجا لائیں۔ 25 ذی القعدہ کا دن، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس دن ہی امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ یہ دن بھی بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے کہ جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام کی روایات احادیث میں بیان ہوا ہے کہ یہ ان 4 عظمت والے دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس دن کے روزہ کے بارے میں 2 روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 25 ذی القعدہ کے دن کا روزہ رکھنا 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور دوسری روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ذی القعدہ کی 25 تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص دحو الارض کے دن اور روزہ رکھے گا، اس دن اس شخص کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام مخلوقات توبہ اور استغفار کرتی ہیں، اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی رحمت دنیا اور دنیا والوں کے لیے عام ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی رحمت خداوندی سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ رحمت خدا سے محروم ہے تو اس دن خدا کی رحمت طلب کرے تو انشاءاللہ اسے رحمت خداوندی حاصل ہوگی اور وہ اس رحمت سے فیضیاب ہوگا۔ 25 ذی القعدہ کے اعمال میں سے روزہ رکھنا، غسل کرنا اور عبادات بجا لانا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، جو بھی ذکر کر سکتے ہیں کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور خاص کر کے 2 اعمال بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو 25 ذی القعدہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں دحو الارض کے دن کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد سورہ الحمد پڑھے اور سورہ الحمد کے بعد 5 بار سورہ شمس کی تلاوت کرے۔ دونوں رکعتوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ باقی ویسے ہی نماز مکمل کرے جیسے نماز فجر مکمل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد خدا سے جو حاجت مانگنا چاہتا ہے مانگے، جو خدا سے طلب کرنا چاہتا ہے طلب کرے، سوال کرے، انشاءاللہ اللہ اس کا سوال پورا کرے گا۔ جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، جو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی،
وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسرا عمل ایک دعا ہے جو تفصیلی ہے، مفاتیح الجنان میں یا دعاؤں کی کتب میں وہ دعا مل جائے گی، جس کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم داحی الکعبہ وفالق الحبہ۔ یہ تفصیلی دعا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعا مفاتیح الجنان میں یا دعاؤں کی دوسری کتب میں مل جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل کی دعا سب سے پہلے رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی مشکلات دور فرمائے اور حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔